السلام علیکم ویورس، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو خوش آباد رکھے، کیونکہ ہمارے جو ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کو دن بھی کافی، یعنی کہ 12 دن یا 13 دن ہو گئے ہیں، اور بڑی بہت بہت بے چین، بہت یعنی کہ عجیب سے دن گزر رہے تھے۔ وہ میرے گھر آتے تھے اکثر، یعنی کہ کیونکہ ان کے جو ہے ان کو شوگر تھی، تو وہ ڈریسنگ ہوتی ہے، ایک زخم ہو جاتا ہے پیر میں، وہ معمولی سا وہ بڑھ گیا تھا، تو وہ اس کی ڈریسنگ کروانے، ڈرپ لگوانے آتے تھے۔ تو میرا گھر قریب تھا، تو وہ اکثر یہیں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، کیونکہ ابو کا گھر کافی دور معمار کی طرف تھا، تو وہاں یہاں بیٹھ کے پھر وہ تھوڑا سا گھر کی طرف جاتے تھے۔ تو ایک انسان کی عادت ہو جاتی ہے، جیسے ایسے تو وہ میرے ابو تھے، انسان کیا، یعنی کہ ایک والد صاحب جو سایہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، بہت، یعنی کہ جہاں وہ رہتے تھے بھائی کے ساتھ، ان کے گھر کو بھی ویران کر گئے اور ہم لوگوں کو بھی ویران کر گئے۔ ہماری امی، جو کہ 15-16 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، ماشاء اللہ سے بہت، یعنی ینگ ایج میں دونوں ابا اور اماں دونوں ہی چلے گئے۔ ہمارے لیے تو زندگی ایسی ہو گئی جیسے کہ ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا ہی نہیں رہا۔ اب اکثر سوچتے ہیں نا کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی بات ہے، کوئی دعا ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو کس سے بولیں؟ کوئی نہیں کام آتا۔ صرف اور صرف یہ ایسی جو ہوتی ہے نا، میسیج آ جاتے ہیں، یا پھر وہ کوئی وال پیپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی مخلص نہیں، تو سیریس میں بتاؤں، جن کے ماں باپ ہیں اور وہ قدر نہیں کرتے، جیسے کہ میں ایک مثال دوں میرے ساس سسر کی، ان کے 4 بیٹے ہیں، اور 5 تھے، ایک کا انتقال ہو گیا ماشاء اللہ سے۔ 4 یعنی کہ ایک میرے ہسبینڈ اور 3 اور ہیں، تو تینوں نے اپنے ماں باپ کو بالکل چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ کال بھی کرنے کی گوارا نہیں کرتے کہ کال کر لیں اپنے ماں باپ کو، صرف اس لیے کہ انہوں نے شاید حصہ نہیں دیا۔ حالانکہ میرے شوہر کو بھی نہیں ملا، الحمدللہ۔ میں اتنی اچھی، میں اللہ میں دعا کرتی ہوں اپنے شوہر کے لیے، اپنے لیے، کہ شکر ہے میرے شوہر ایسے نہیں ہیں کہ اپنے پیسوں کے لیے یا کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، یا بیویوں کے کہنے پہ چھوڑ دیں۔ تو قدر کیجیے اپنے ماں باپ کی، کیونکہ اب ہمارے ماں باپ ہمارے ہاتھوں سے گئے ہیں، کیونکہ ہم تو الحمدللہ اپنے باپ کے لیے، جیسے ہمارے ابو جو ہیں گیٹ وہ سنتے تھے نا کہ بچے بولتے تھے نانا آ رہے، پہلی سیڑھی پہ ہوتے تھے، میں 4th فلور پہ رہتی ہوں، تو ہم لوگ الرٹ ہو جاتے تھے، اور پانی کا گلاس لے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کی چپل صاف کر رہے ہیں، تو ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے ماں باپ کی بہت اچھی، ماشاء اللہ سے، تربیت کی بات ہوتی ہے یہ بھی، بہت اچھی تربیت انہوں نے کی، کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی، میں ہی نہیں، میرے سارے بہن بھائی ایسے اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے رہتے تھے، یوں الرٹ۔ امی کو جب ہاسپٹل لے کے جاتے تھے، ہم 5 بہن بھائی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا اپنے ماں باپ کے لیے، انہوں نے ہم سے خدمت لی ہی نہیں، اتنے چلتے پھرتے، یہاں کہ میں کہہ رہی ہوں میرے ابو انتقال سے شام میں کہ آئے ہیں مل کے، اور پھر گئے، اور کہہ رہے میں آؤں گا، تو چلتے پھرتے سب سے سلام دعا کر کے گئے۔ تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، جو ابھی اس دنیا میں ہیں، ان سے معافی مانگیے، ان سے، اور ان سے بات کیجیے، ان سے اپنے دل کا حال معلوم کیجیے، اور یہاں تک کہ میں تو کہتی ہوں دعائیں لیں۔ اور بہت ماں باپ میں نے ایسے دیکھے جو دعائیں نہیں دیتے، حالانکہ جتنا بھی اولاد کر دے وہ لوگ دعائیں بہت مشکل سے دیتے ہیں، لیکن کچھ وہ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو واقعی میں کہتی ہوں بہت، اللہ بس ہدایت دے ایسی اولادوں کو جو اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے۔ اور کیونکہ میرے پاس تو مثال ہے ایسی بہت بڑی، تو خیر بس میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، ان کے سال ثواب کے لیے دعا کیجیے گا ضرور، اور کچھ بھی آپ لوگ ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تو ان کا نام لیجیے گا۔ میرے ابو کا نام نسیم احمد ہے، امی کا نام
رحلہ کوثر ہے، کیونکہ کہتے ہیں اگر ہم کچھ بھی پڑھ لیں اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم کیوں ان کے لیے پڑھیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا۔ تو اور بس اپنی گھر کی روٹین تو چل ہی رہی ہے، یہاں تک کہ فرسٹ ڈے سے لے کے کیا اینڈ تک سے اب تک روٹین چل رہی ہے، کچھ نہیں کام رکا دنیا میں، کچھ کام نہیں رکنا، نہ کھانا پکنا رکنا ہے، نہ چائے بننا رکنی ہے، نہ بچوں کے کام رکنے ہیں کہ ایک چلا جائے بندہ اور اس کے لیے کام روک دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ان کی یادیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں کہ زندگی بھر ہمارے مرتے دم تک رہیں گی، اور انشاءاللہ میں تو کہتی ہوں ان کی آخرت اتنی اچھی ہو کہ ان کے سارے جو گناہ کیے ہوں یا جو بھی پریشانی ہے جو بھی انہوں نے سہی ہیں یا جو بھی میرے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں، خیر ان کی مغفرت کرے میرے ماں باپ کی، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ فائز کرے، اور ہر وہ امتحان سے وہ ایسے نکلیں کہ بس میں تو ہر دعا میں بس میرا ہم لوگ سب کا نا کوئی دماغ ایک جگہ نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں کام کیا نہیں کر رہے، ایسے ہو گیا ہماری زندگی کہ بس چلتے پھرتے ایسے چلی گئی ہے کہ بس ہمارے لیے تو یہ دونوں سال ایسے رہے، پچھلا سال بھی اور اس سال بھی ایسا رہا جیسے کہ بس ہمارے ہاتھوں میں سے نکل گیا۔ تو میرے پاس کوئی الفاظ اور ہے نہیں، یہاں پہ ساری روٹین چلتی رہتی ہے، بس کھانا پک رہا ہے، اور گیس آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کراچی میں کہیں گیس ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ نابیہ بھی ساتھ تنگ کر رہی ہے، تو یہاں سلینڈر سے میں کھانا بنا رہی ہوں، اور یہاں پہ میں ایک سبزی بنا رہی تھی اور اس کو میں نے واکر میں ڈال دیا تھا، اور ابھی وائس اوور کرتے ہوئے ہاں نابیہ بہت کافی تنگ کر رہی ہیں مجھے، تو کھانا پینا بھی یہی چلتا رہتا ہے، اکثر روٹیاں باہر سے آ رہی ہیں، کافی دن سے روٹیاں باہر سے آ رہی ہیں کیونکہ گیس نہیں آ رہی تھی، اب تھوڑی تھوڑی آہستہ آنے لگتی ہے تو وہ کھانا بنتا ہے گیا تو کبھی بند ہو جاتی ہے، تو یہاں سے میں رات میں ساری سبزی لے کر آئی ہوں، پھر 4th فلور چڑھنا اب عجیب سے لگتا ہے، ابھی پہلے میں کہیں جاتی تھی نا تو میں یہ بچوں کو کہہ دے کے جاتی تھی ارے نانا آئے نا تو مجھے فوراً فون کر دینا، نانا آئے نا تو مجھے یہ کر دینا، اب نانا ہی نہیں آتے، ان کی چپل ہی نہیں رکھی ہوتی ہے، مطلب پتہ ہے ان کی شوز یا ان کی سینڈل یا وہ چپل جو بھی پہن کے آتے تھے وہ میرے گیٹ کے آگے رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ میں اب بڑی مس کرتی ہوں وہ چیزیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، بس میں یہی کہوں گی اب جن کے ماں باپ ہیں ان کے بات بہت بری لگے گی، یہاں تک کہ میرے سسرال میرے جو بھی سن رہے ہیں یہ بات ان بیٹوں کو بہت بری لگے گی جو میں نے کہا ماں باپ کے لیے کہ ان کو ماں باپ کو پوچھنا چاہیے، تو خیر ان قبر میں کچھ نہیں جائے گا، صرف اعمال جائیں گے، نہ پیسہ جائے گا، نہ زمین جائے گی، نہ کچھ جائے گا، حالانکہ ہمیں کچھ نہیں ملا لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اعمال اچھے کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہے، تو بس میری چھوٹی سی یہی روٹین ہے، انشاءاللہ ولاگ آتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، اپنے آپ کو بھی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔